تو اسی لیے دوستو ایک چیز یاد رکھیں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اب یہ پچھلے دنوں کچھ دنوں سے دوبارہ ختم نبوت کے حوالے سے معاملات موبائل سوشل میڈیا پر بھی، پرنٹ میڈیا پر بھی، ڈیجیٹل میڈیا پر بھی، یوٹیوب دیکھ لیں، ہر طرف وہ کوئی قادیانیوں کو اور مرزائیوں کو، احمدیوں کو نوازنے کے لیے وہ ہمارے جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے اپنے کچھ ریمارکس دے کر فیصلہ کیا ہے۔ تو پیارے بھائی ایک چیز یاد رکھیں، اللہ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ ایک، اللہ واحد یکتا اکیلا، رب ایک ہے۔ اگر کوئی ہمارے پاس لاکھوں دلائل عقلی یا نقلی لے کر آ جائے کہ نہیں یار رب تو اور بھی ہیں، یار یہ جو سورج کو طلوع کر رہا ہے، غروب کر رہا ہے، یہ بھی تو رب ہے، جو چاند کو نکال رہا ہے اور چاند چھپ رہا ہے، یہ بھی تو رب ہی کر رہا ہے، یہ فلک شگاف پہاڑ جس نے بنائے ہیں وہ بھی تو رب ہے، یہ بہتے سمندر ہیں، دریا ہیں، یہ آبشاریں ہیں، وہ بھی تو۔ ہم کہیں گے میاں وہ ایک ہی رب ہے جس کے یہ سارے کام ہیں۔ کوئی ہمیں ہزاروں لاکھوں دلیلیں دے دیں کہ رب العالمین عقلیوں نقلیوں، ہم اسے ایک ہی جواب دیں گے میاں ہم اللہ کو واحد اور یکتا بغیر کسی دلیل کے مانتے ہیں۔ رب کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آخری نبی ہیں۔ کون ہے؟ آخری نبی ہیں۔ نہ آج تک کوئی اور نبی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نہ کوئی آئے گا اور نہ کوئی آ سکتا ہے۔ جس طرح ہم توحید کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے نا، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کو ماننے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین، میں ختم نبوت کا تاج لے کر آیا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ قرآن کی سورۃ احزاب اٹھائیے، قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ نبوت کا دروازہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر بند ہو گیا، اللہ نے ختم نبوت کا تاج مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سر مبارک پر رکھا ہے۔ اب کوئی قادیانی نماز ہو، کوئی مرزائی نماز ہو، کوئی احمدی نماز ہو، ان کو نوازنے کے لیے چاہے وہ ملک کی کسی بھی بڑی سے بڑی کرسی پر بیٹھنے والا بندہ ہو، یہ وطن عزیز کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ناموس پر اور ختم نبوت پر کسی کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کو بغیر کسی دلیل کے مانتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے فرمایا کہ کسی سے نبوت کی دلیل مانگیں، آپ نے کہا نانا اگر کسی نے نبوت کی دلیل کسی سے مانگی تو وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو بھائی یہ قادیانی ہیں، یہ دار اسلام سے خارج ہے، یہ مرزائی ہیں، یہ دار اسلام سے خارج ہیں، یہ احمدی ٹولہ ہے، دار اسلام سے خارج ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہی ہوگا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھتری کے نیچے زندگی گزارے گا، وہ مسلمان ہے۔ اور کوئی بھی اگر کسی بھی طریقے سے شریعان یا چھپا کر ان کی سرپرستی کرنا چاہے، ہم اسے مسلمان ہی تسلیم نہیں کرتے، چاہے وہ وقت کا جو مرضی بڑا لیڈر ہو، جو جب قرآن نے کہہ دیا، جب قرآن نے کہہ دیا، حدیث نے کہہ دیا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کے آخری رسول ہیں، تو پھر کوئی بحث بنتی نہیں، کوئی ڈیبیٹ بنتی نہیں
تو ترا یہ بنتا ہی نہیں. کہتے ہیں جی لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. تو ہم نے کب کہا جبر ہے؟ ہم نے کہا کسی کو زبردستی پکڑو کان سے میاں کلمہ پڑھ، کہا کسی کو کان سے پڑھ میاں کلمہ پڑھ؟ نہیں، دین نے کہا جبر ہے نہیں. اسلام پیش کرو، قبول کرے، دل سے کلمہ پڑھے. لیکن لا اکراہ دین کا معنی یہ نہیں کہ تم اسلام کے اندر آ جاؤ اور پھر تم اسلام کی حدود کو پامال کرتے رہو. ایسا نہیں ہو سکتا. جب دین کے قلعے کے اندر داخل ہو گئے پھر تم پر سارے دین اسلام کے قوانین لاگو ہوں گے. پھر لا اکراہ دین کی چھتری سے تم نکل جاؤ گے. یہ تو کسی کو مسلمان کرنے کے لیے معاملہ ہے. اگر دین میں داخل ہو گئے ہو تو پھر دین کی حدود کا خیال رکھنا لازم ہے. اگر دین کی حدود کا خیال نہیں رکھو گے پھر تم دارہ اسلام میں داخل نہیں رہ سکتے، پھر تم مرتد ہو، پھر تم واجب القتل ہو. اللہ مجھے اور آپ کو دین اسلام پر زندہ رکھے. اللہ ہمیں عملی طور پر سچا اور پکا مسلمان بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.